یہ ہیں عارش بھائی، عارش خان۔ یہ جمین بھائی کے دوست ہیں، یہ میرے بھی دوست بن گئے۔ ہم نے نا اکٹھے کام کیا تھا ویب ٹال کے اوپر، تو پھر ان کا کانٹیکٹ سیو ہو گیا، ان سے سلام دعا ہو گئی۔ ان کے کھانے وال کی رہائش ہے، ان سے نا گپ شپ اکثر ہو جاتی ہے۔ تو یہ بتا رہے تھے کہ ان کے جو ہے نا پیرنٹس، ان کے والد صاحب وہ بھی پولیٹیشین تھے ایک۔ تو یہ 2 اکتوبر 2023 کی بات ہے۔ تو میں نے نا ان کو میسج کیا، میں نے کہا کہ پہلے سے ہی انتہائی مہنگی بجلی کی قیمت میں 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ مزید اضافہ، قوم پر امپورٹنٹ فیول اور کیپیسٹی پیمنٹ والے معاہدے کر کے مہنگی بجلی کے کارخانے لگا کر اربوں خربوں بنانے والے حقیقی قومی مجرم ہیں۔ اب نا مجھے پتا تھا کہ نا یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی کیا ہے، میں نے حماد اظہر کو بھی سنا تھا اس کے اوپر، اور باقی نا 1-2 اور بھی ہیں تجزیہ کار وغیرہ، میں نے ان کو بھی سنا تھا۔ تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ نا کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی کیا ہے، حالانکہ میں پہلے تحقیق کر رہا تھا کہ یار یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی کیا ہے یہ۔ اچھا، میں نے پھر آگے نا اس کو وضاحت کی کہ یہ نا ہوتی کیا ہے۔ میں نے کہا کہ نا امپورٹڈ فیول کا تو آپ کو معلوم ہوگا، لیکن یہ کیپیسٹی پیمنٹ کیا چیز ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے کرائے پر ایک گاڑی لی، میں نے اس وقت اس کے مالک کو کچھ رقم ادا کر دی۔ اب میں گاڑی استعمال نہ کروں اور واپس جا کر گاڑی واپس کر دوں تو وہ مجھے میری رقم تو واپس نہیں کرے گا، ایسا ہی ہے نا؟ میں نے کہا کہ اس طرح نواز شریف نے پاکستان سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ضرور کی، لیکن اس وقت جو راستہ اپنایا گیا وہ غلط تھا۔ اس غلط حکمت عملی کو پوری پاکستانی قوم بھگت رہی ہے اور آگے مزید بھی بھگتے گی۔ میں نے کہا کہ آگے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اس وقت جن کمپنیوں نے پاکستان میں پلانٹ لگائے تھے، نواز شریف حکومت نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ کیپیسٹی پیمنٹ والا، یعنی ہم ہر حال میں آپ سے بجلی خریدیں گے، بے شک حکومت کو بجلی کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ میں نے پھر کہا کہ زیادہ تر پلانٹ لگانے والی کمپنیاں چین کی تھیں، اب ہم اس کو اس طرح بھگت رہے ہیں کہ 2023 میں وہ کیپیسٹی پیمنٹ 180 ارب روپے بنتی تھی، لیکن اب وہ کیپیسٹی پیمنٹ 1500 ارب روپے ہو چکی ہے، اور یہ رقم جلد ہی 2000 ارب روپے پہنچ جائے گی۔ میں نے پھر ان کو کہا کہ اب آپ میری کار والی مثال کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بالکل سود کی طرح ہی ہے جو ہر حال میں آپ ادا کرتے ہیں، سود وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے اور آپ کے مسائل زیادہ سے زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ادھر بھی یہی صورتحال ہے، اور میں نے یہ سٹیکر بھیج دیا تھا ان کو ایک۔ پھر انہوں نے مجھے رپلائی کیا، بھائی ان سب کا کوئی فائدہ نہیں، یہ صرف میسج ہی ہے، ہونا کچھ بھی نہیں، مزید بھی بڑھ جائے تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے پھر ان کو آگے سے میسج کیا کہ ویسے یہ میں نے اپنے ذہن سے اپنی بہترین معلومات پر یہ باتیں کی ہیں، ہاں ویسے یہ تو بات تو ہے۔ میں نے کہا کہ مزید بڑھ بھی جائے گی تو بھگتنا عوام نہیں ہے۔ پھر میں نے ان کو نا ایک وائس میسج کیا جو یہ ہے۔ عارش بھائی، سب سے ضروری ہے آگاہی۔ میرے پاس بھی پہلے آگاہی نہیں تھی، میں کہتا تھا کہ نا ماشاءاللہ بہترین ہے، لیکن پھر میں نے اسٹڈی کیا، تھوڑی تحقیق کی کہ ماشاءاللہ کیوں ناقابل قبول ہے۔ اس طرح بے شمار کافی سارے ٹاپکس ہیں جو مجھے نہیں پتا تھا، میری رائے بالکل مختلف تھی، میں نے سنی باتیں تھیں، یا ویسے اندازے تھے یا خیالات تھے۔ پھر میں نے تھوڑی سی تحقیق کی، اپنے علم کو بہتر بنایا، تو جتنے ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں نا، کوئی ہیں زیادہ سارے ٹاپکس ہیں، میں نے اپنے ذہن سے لکھی ہیں چیزیں، میں آپ سے شیئر کروں گا تاکہ لوگوں تک میں پہنچاؤں اپنی بات۔ ان کو جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو پتہ ہونی چاہیے نا، جیسے میں نے ابھی آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ کا بتایا، اس طرح بے شمار چیزیں ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ، میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہی ہے کہ لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے، اپنے نالج کو بہتر سے بہتر کیا جائے، تبھی ملک آگے بڑھے گا۔ اگر ہم ایک دوسرے کے رحم و کرم پر رہیں گے، خاموش ہو کے بیٹھے رہیں گے، اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایشوز ہیں کیا ہے، ان کا سلوشن کیا ہے۔ دیکھیں نا، ایوری تھنگ ہیز اے سلوشن۔ آپ خود بھی ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں،
تو آپ جانتے ہیں تو ملک یہاں پہنچ گیا ہے. 1971 میں بھی ملک ٹوٹ گیا. کیوں ٹوٹا؟ تو بہتر ہے کہ یعنی کہ بہت ضروری ہے کہ جو چیزیں ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے. میں نے ان کو یہ آڈیو کی تھی، پھر ان کا مجھے میسیج آیا بالکل ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد یہ 5 اکتوبر 2023 ہیپی ٹیچرس ڈے تھا. میں نے ان کو میسیج کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ پروفیسر ہیں، آج کل بھائی کبیر والا پڑھا رہے ہیں. تو پھر ان کا میسیج آیا تھا تھینک یو کا. یہ